السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری اسٹوریز. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ کی دعاؤں اور آپ لوگوں کی موٹیویشن کے منتظر سعدیہ. میں آپ لوگوں کی بتائی ہوئی اسٹوریز کو اپنے چینل پر نریٹ کرتی ہوں. اگر آپ کے ساتھ یا آپ کی کسی پیاروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش ہوا ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. ڈسکرپشن میں ایک ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، آپ اس پر اپنی سٹوریز کو سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں ان میں سے بیسٹ سٹوریز کو چوز کر کر اپنے چینل پر نریٹ کر سکوں. بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف. میں آج آپ کو ایک حقیقی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تقریباً 7 سال پرانی بات ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری شادی ہوئی. میں، میری بیوی، میری ساس، میری سالی، اس کا شوہر اور میرا سالہ، ہم سب پاکستان کی سیر کا پلان بناتے ہیں. ہم کراچی سے اسلام آباد بذریعہ ٹرین جاتے ہیں. اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہم ایک دن وہاں قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہائیرز بک کرواتے ہیں جو ہمیں وہاں کے شمالی علاقوں کو، جنہوں نے 10 دن تک ہمیں ٹور کروانا تھا. بابو سر، ٹاپ، گلگت، ان سب جگہوں کا، ناران، کاغان، ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم دورہ کریں گے اور اگلے ہی دن ہم سب تیار ہو کر روانہ ہو گئے. زندگی میں پہلی بار یہ سفر کراچی سے باہر کا تھا اور وہ بھی ان شمالی علاقہ جات کا. جب ہم اسلام آباد پہنچے تو وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا. تو وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے تو سفر بہت ہی مزے کا گزر رہا تھا، خوبصورت تھا. رات بھی تھی لیکن اتنا خوفناک سفر فی الوقت ابھی نہیں تھا. ایک طرف کھائی تھی، دوسری طرف پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے تھے. گویا مغرب کے بعد رات کے 12 بج رہے تھے. ہم دسمبر میں سیر کے لیے گئے تھے اور سردیوں کا موسم تھا. ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا اسے وہاں کے رستوں کا بخوبی پتا تھا. وہ ہمیں اچھے ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں پر، جو اسے اچھی طرح جنہیں جانتا تھا، وہاں پر ہمیں وقتاً فوقتاً ریسٹ کروانے کے لیے روک دیتا تھا، کسی ڈھابے وغیرہ پر یا ہوٹلز پر. ہمیں گھومتے پھرتے 4 دن ہو چکے تھے اور جب ہم گھومتے پھرتے تھک جاتے تو وہ ہمیں کسی مناسب ریسٹورنٹ میں لے جاتا. اب ہمارا سفر بالا کوٹ کا تھا. مجھے صحیح سے یاد تو نہیں کہ ہم کہاں سے بالا کوٹ آ رہے تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ڈرائیور نے ہمیں ایک ہوٹل پر روکا اور کہا کہ یہاں تم لوگ فریش ہو جاؤ، اس سے آگے ایک طویل سفر شروع ہونے والا ہے اور درمیان میں کوئی ہوٹل نہیں آئے گا. اور جب ہم وہاں پہنچے تو رات کا ٹائم تھا، تقریباً کوئی 9-10 کا ٹائم تھا. ہم شام کو وہاں سے جا رہے تھے. خیر، اب ہم فریش ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے. اب باہر کا سفر، باہر کا جو منظر تھا وہ خوفناک تھا. میرے جو بہنوئی، ان کا نام حمید ہے اور ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں نے واش روم جانا ہے. سوری، میرے سالے کا نام حمید ہے. وہ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے، گاڑی روکو. ڈرائیور انکار کرتا ہے، سردی اتنی تھی. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ پھر کہتا ہے بھائی بند کرو ورنہ میں گاڑی میں ہی کر دوں گا اور گاڑی خود صاف کرنی پڑے گی، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. ڈرائیور نے مجبوراً ایک طرف گاڑی روکی تو سب نے انکار کیا کہ بھائی تھوڑا صبر کر لو، لیکن وہ نہیں مانا. گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہے. میری ساس جو نماز کی پابند خاتون ہے، وہ جنات اور جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں. جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تو کہتی ہے حمید بیٹا تم جا رہے ہو، لیکن 3 بار کہو کہ میں نے اسے کچھ ہٹا دیا جائے. امید کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ تھوڑا ہٹ کے جھاڑیوں میں واش روم کرنے چلا جاتا ہے. آخر جب وہ واش روم سے فری ہوتا ہے تو آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. میرا سالہ شروع سے اب تک جتنا سفر گزر چکا تھا، چٹکلے، مذاق اور ایسے ہی مزاقیہ موڈ میں سفر کر رہا تھا، لیکن اب اسے بیٹھے 30 منٹ ہو چکے تھے. وہ بالکل خاموش تھا، وہ بالکل کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. اس لیے لیکن ابھی سب تھک چکے تھے، کسی نے زیادہ نوٹس نہیں کیا. لیکن میری ساس جو صرف اسی کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ آخری سیٹ پر حمید بیٹھا تھا، میں اور میری بیوی اس سے آگے تھے
اور میری ساس جو سامنے بیٹھی حمید کو دیکھ رہی تھی، وہ پیچھے سے بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، جیسے اپنی آئی بروز اوپر نیچے کرنا، بار بار منہ کھولنا بند کرنا، عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس نے ایسی حرکتیں کی، میری ساس سمجھ گئی کہ حالات کچھ اور ہی ہیں، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب میری اب تھکے ہوئے تھے تو وہ سو چکے تھے، میری بھی آنکھ لگ گئی تو میرے جو سالہ تھے اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر زور سے نوچا، میری بہت زوردار چیخ نکل گئی، اتنی چیخ کہ ڈرائیور تک میری آواز گئی، اس سے بھی گاڑی ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ سب نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی جو اتنی زور سے آواز لگا دی، گاڑی بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر جب اپنے سارے کی طرف دیکھا تو وہ بہت اطمینان سے سو رہا تھا، جیسے کئی گھنٹوں سے سو رہا ہو۔ وہ ابھی تک خراٹے لے رہا تھا، میری چیخ سے پوری گاڑی جاگ چکی تھی، لیکن وہ اطمینان سے سو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا حمید یہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چہرے پر بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ میری ساس سامنے سے اٹھی اور حمید کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہوٹل جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ حمید ابھی بھی کچھ نہیں بولا، وہ بس نیچے منہ کر کے ہنس رہا تھا، پر مجھے تو ابھی بھی اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مجھے تو بہت اس پہ ایک طرح سے، کیونکہ مجھے اس بات کی حقیقت نہیں پتا تھی، اگر یہ میرا سالہ نہ ہوتا تو اب تک اس کی ناک ٹوٹ چکی ہوتی میرے پنچ سے۔ ویسے بالا کوٹ پر ہوٹل پر ڈرائیور نے گاڑی روکی، اس نے کہا کہ یہاں پر اب ایک ہوٹل ہے، اس کے 2 کمرے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوٹل اس سے آگے ہمیں کوئی اور اچھا ملے گا یا نہیں۔ اس سے سامنے ایک جھیل تھی، تو 200 میٹر دور وہاں سے اب شاید دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں ملے گا، تو ہمیں یہیں پر ٹھہرنا ہوگا۔ میری ساس نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم یہیں پر رکتے ہیں، اس نے ادھر رکنے کا حکم دے دیا۔ اب ہم جلدی سے گاڑیوں سے اترے، مجھے ابھی بھی اپنے سالے پر غصہ تھا۔ میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہم نیچے اترے، اب 2 کمرے تھے، ایک میں سارے جینٹس اور ایک میں ساری لیڈیز جا کر لیٹ گئیں۔ رات کا یہ پہر، خاموشی اور اوپر سے جھیل کے پانی کی آواز، بہت ڈراؤنا منظر تھا۔ خیر میری ساس پہلے حمید پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے جا کر سونے کے لیے کہا۔ سب جا کر لیٹ چکے تھے کیونکہ سب ہم نے صبح نیران کے لیے نکلنا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جہاں سامنے کا دروازہ تھا، وہاں سے جھیل نظر آتی تھی اور وہاں سے کچھ روشنی بھی آ رہی تھی کیونکہ باہر ایک بلب لگا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ میرا دوست میرے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ حمید لیٹا تھا۔ میرے سر میں ابھی تک اتنا درد تھا کیونکہ اس نے میرے بال بہت زور سے کھینچے تھے اور مجھے ابھی تک اس پر بہت غصہ تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی بدتمیز ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دوسری طرف وہ بالکل میرے سامنے تھا، جبکہ وہ تیسری جگہ پر لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں پلٹا تو اس کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ تو میرے دوست سے بھی اگلی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ خیر میں کمرے سے باہر آ گیا، کچھ دیر چلنے لگا، سگریٹ سلگائی، سگریٹ پینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرا سالہ کمرے سے کی کھڑکی سے مجھے باہر دیکھ رہا ہے اور ہاتھ سے مجھے اشارے کر رہا تھا اور ساتھ میں ہنس بھی رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے مجھے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اب سے کوئی اور شرارت سوچ رہی ہے۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مار کھانے کے موڈ میں ہے۔ میں نے خیر اسے نظر انداز کیا اور دوسری طرف ہو کر چہل قدمی کرنے لگا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً کمرے میں بھاگ کر گیا۔ ابھی میں ادھر ہی کھڑا تھا، لیکن اس طرح لگتا تھا جیسے میرا سالہ جیسے نماز میں رکوع میں جھکتے ہیں ویسے جھک کر پورے کمرے میں بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب میں کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے سو رہا ہو اور وہاں کھڑکی میں کوئی بھی نہیں تھا۔
जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा ये तो यहीं कब से सो रहा है, ये अपने बिस्तर से तो उठा ही नहीं। मैं ये सुनकर बहुत डर गया। मैंने अपनी सास को भी बताया। वो सुबह जल्दी उठी और उठकर उन्होंने हमीद को दोबारा से दम किया। अब समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है। हमीद बेहोश हो चुका था। जब उसने दम किया तो हमीद ने एक बहुत ऊंची आवाज में चीख लगाई। अब मेरी सास समझ चुकी थी कि ये जिन्नात का मामला है। उन्होंने मुझे बताया कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। हमने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया, ड्राइवर को बुलाया और जल्दी से हम वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। रास्ते में मेरी सास ने बताया कि हमीद इस जगह पर जन्नात को परेशान किया था जब उसने वहां वॉशरूम किया था, तो इस वजह से वो जिन्नात इसके पीछे पड़ चुके हैं। अब हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम कोई शुमाली जाग या कोई भी ऐसे पहाड़ों के इलाके में जाते हैं, खास तौर पर इन इलाकों में हमें बाहर वॉशरूम से इज्तनाब करना चाहिए। इससे चीजें चिढ़ जाती हैं और वो आप पर हावी हो जाती हैं। तो ये इसलिए ही उन्होंने अपना आप दिखाया था और इस पर हावी हो गई थी। खैर मेरी सास उस पर दुआएं पढ़ती रही, आयतल कुर्सी सब कुछ। और जब हम घर पहुंचे तो वहां जो पास की मस्जिद के इमाम थे उनको बुलाया गया। उन्होंने भी हमीद को पानी दम करके दिया और वही बताया कि इस पर जन्नात का असर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें ऐसे इलाकों से बाहर वॉशरूम करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने चैनल पर जरूर शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।